بسم اللہ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ میرے ساتھ ہمارے جو اپر کرم سے ممبر آف پروفیشنل اسمبلی علی ہادی وہ بھی ساتھ بیٹھے ہیں، اور میرے ساتھ تنویر بھائی جو یو سی چیئرمین ہے اپر کرم کی۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ کچھ عرصے سے جو ڈسٹرکٹ کرم کی جو ایشو چل رہا ہے اور اس پہ مختلف قسم کے تبصرے ہو رہے ہیں، لیکن ہم وہاں کی جو ہے نا پریکٹیکلی چیزیں جو ہے نا ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں۔ یہ سلسلہ تو کافی پرانا ہے، ٹھیک ہے کہ وہاں پہ شیعہ بھی ہے، سنی بھی ہے، اور تقریباً 9/11 کے بعد وہاں پہ جو پوری ملک میں جتنی بھی ٹیررسٹ گروپ ہے ان کا جو وہاں پہ ایکٹیویٹیز تھا اس ٹائم پہ حکیم اللہ، بیت اللہ، مختلف نیٹ ورک تھے، القاعدہ، داعش وغیرہ وغیرہ۔ لیکن وہی سلسلہ جو ہے نا ابھی بہت سارے ہمارے جو ذمہ دار لوگ ہیں اس چیز کو جو ہے نا دو مسلم کی لڑائی ہر چیز میں دکھا رہے ہیں، لینڈ ڈسپیوٹ ہے، فلانا ہے فلانا ہے، ٹھیک ہے۔ 2021 نومبر سے جو ہے نا وہاں پہ لینڈ ڈسپیوٹ کا بالکل بھی ایشو شروع ہو گیا، لیکن لینڈ ڈسپیوٹ میں یہ نہیں تھا کہ وہ شیعہ سنی کا تھا، وہ توری علی زئی ٹرائب پہ وارڈ اور مینگل گیدو کی جو ٹرائب ہے ان کے درمیان سٹارٹ ہوا۔ آہستہ آہستہ وہ لوور کورم میں آ گیا، لوور کورم کے بعد وہ شیعہ سنی میں کچھ عرصے کے لیے کنورٹ ہو گیا، لیکن بدقسمتی سے اس ٹائم پہ بھی جب سے مرج ہوا ہے، مرج کے بعد جو ہے نا نہ کوئی پولیس کی طرف سے کوئک رسپانس تھا، نہ فورسز کی طرف سے کوئی کوئک رسپانس تھا۔ کبھی دونوں ٹرائب کے نے، کبھی دونوں مسلک نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو شیطانی کر رہے ہیں ان لوگوں کو آپ یا ایف آئی آر نہ کرے اس پہ، یا ان کو آپ جیلوں میں نہ ڈالے، لیکن تسی مست نہیں ہوئی۔ آہستہ آہستہ یہ چیزیں جو ہے نا مختلف کنوائن کو ٹارگٹ کرنا، مختلف اس میں جو ہے نا ہمارے بہنیں جو ہے نا، ایک ڈاکٹر تھی وہ شہید ہو گئے، ڈاکٹر شہید ہو گئے، بہت مطلب ہے کہ دونوں سائڈ سے۔ لیکن ابھی جو ہے نا 21 اکتوبر کے بعد جو دوبارہ شروع ہو گیا تقریباً 21 نومبر تک، اس میں جتنی بھی لوگ شہید ہو چکے ہیں، بچے شہید ہو چکے ہیں، افسوس کی بات ہے کہ اس میں پھر ریاست کے ادارے جو ہے نا وہ بے بسی دکھا رہے ہیں۔ مین چیز ہے نا کہ جرگے پہ جرگے ہو رہے ہیں، وہی جرگہ دوبارہ میں ذکر کروں گا 2021 کا، اس جرگے میں جو پیواڑ توری علی زئی کا اور مینگلوں کا جو مسئلہ تھا اس میں 64 جرگے ہو چکے ہیں، 64 جرگہ کمپلیٹ مطلب اپنے فیصلے بھی دے چکے ہیں، اس کو امپلیمنٹ کرنا کس کا کام ہوتا ہے، لیکن تس مس کوئی بھی نہیں ہوا، وہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوا۔ ابھی وہاں پہ جو ہے نا نام تو شیعہ سنی کا دے رہے ہیں، میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہاں پہ داعش بھی بیٹھی ہے، وہاں پہ ٹی ٹی پی بھی بیٹھی ہے، وہاں پہ دولت حافظ کا ایک گروپ ہے وہ بھی بیٹھا ہے، حافظ گل بدر گروپ بھی بیٹھا ہے، جو باقاعدہ ان کو افغانستان سے سپورٹ مل رہا ہے۔ انہوں نے لوگوں کو لوور کورم میں، سینٹرل کورم میں غمال کر رکھا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور ہمارا مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ جب 12 اکتوبر کو واقعہ ہوا تو اس کے بعد کسی نے مطلب جرگے کو نہیں بلایا۔ 40 دن بعد جب 21 اکتوبر کو دوسرا واقعہ ہوتا ہے، اس میں بچی خواتین شہید ہوتے ہیں، تو پھر اس کے بعد جرگہ دسمبر میں وہ بلاتے ہیں اور جرگے کو کوارٹ میں بٹھا کے کافی نشستیں ہوتی ہیں، نشستوں میں کچھ چیزوں پہ فیصلہ بھی ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے پھر اس میں وزیر اعلیٰ جو ہے نا سی ایم گنڈاپور وہ انوالو ہوتا ہے کوارٹ آ کے، پھر وہاں سے جو ہے نا یہ مطلب ہے کہ دوسرا رنگ جو ہے نا وہ پکڑتا ہے۔ اس کے بعد وہ کیبنٹ سے اپروول دیتا ہے، کیبنٹ کے بعد باقاعدہ انٹیریئر منسٹر ایپیکس کمیٹی میں وہ بھی آ جاتے ہیں، وہاں بیٹھ کے جرگے کو اگنور کرتے وہ اپنے فیصلے کرتے ہیں۔ جب وہاں بھی جرگہ شروع ہے، اوپر سے آپ کے فیصلے آتے ہیں، تو ہمارے ٹرائبل کلچر میں، ٹرائبل رواج میں خود بخود جرگہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ڈیمانڈ آ جاتی ہے کہ آپ اس فیصلے پہ دستخط کریں، تو وہاں بھی کوئی جواز نہیں، مطلب ہے کہ ان کے پاس نہ ہمارے پاس، ہم اس پہ کبھی بھی مطلب سائن نہ کر سکتے ہیں، اسٹیٹ ہے، پاورفل ہے۔ لیکن جب اسٹیٹ کے فیصلے میں یہ آ جاتا ہے کہ ہم تب تک روڈ نہیں کھول سکتے جب تک آپ لوگ دستخط نہ کریں، افسوس کی بات ہے۔ پھر کہتے ہیں دستخط کریں، ایک دن میں روڈ کھول جائے گا،
پھر ایپیکس کمیٹی میں دوبارہ کہتے ہیں کہ نہیں روڈ تو فروری تک نہیں کھول سکتا، ابھی ہم فی الحال جو ہے نا ایئر سروس چلاتے ہیں. تو ایئر سروس جو ہے نا ان چیزوں کا حل نہیں ہے. بیسک نیڈ جو ہے نا ہمیں اس کی ضرورت ہے. پہلے روڈ کھولیں، روڈ کے بعد جو ہے نا آپ کی جتنی بھی مطلب ہے کہ ڈیمانڈ ہے اس پہ دوبارہ ہم بیٹھ کے انشاءاللہ کسی چیز سے ہم کوئی مطلب ہے کہ انکار بھی نہیں کریں گے اور نہ کر سکتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ مسئلے کو اچھی طریقے سے حل کریں. پھر جرگے میں پرسوں جو ہے نا 22 دسمبر کو توری ڈرائیو کے 2 بندوں کو پکڑتے ہیں. پہلے اس کو گولیوں سے نشانہ بناتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو ذبح کرتے ہیں. یہ ذبح کرنا یہ کس کی روایت ہے؟ تو ظاہری بات ہے یہ وہی لوگ ہیں جو افغانستان سے اپریٹ ہو رہے ہیں، یہاں پہ بیٹھے ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا کے لیے سیاست نہ کرو. آپ کی سیاست کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، وہاں پہ 8 لاکھ آبادی کو تکلیف ہو رہی ہے. آپ روڈ نہیں کھول سکتے تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ لوگوں کو مطلب ہے کہ جو بیسک نیڈ کی ضرورت ہے، وہاں پہ خردوش اشیاء کی ضرورت ہے، وہاں پہ میڈیسن کی ضرورت ہے، وہاں پہ جو ہے نا سردی لگ چکی ہے، وہاں پہ جو ہے نا لوگوں کے پاس اتنی ڈاؤن ڈسٹرکٹ سے آتی ہے، ان کی ابھی کچھ بھی نہیں ہے. بجلی کا یہی حال ہے، صرف 2 گھنٹے بجلی ملتی ہے. اور آپ کی سیاست کی وجہ سے ہم بد سے بدتر ہو رہے ہیں. تو مین چیز ہے نا اس پہ آپ جو جرگہ ہے اس میں گرینڈ جرگہ ہے، اس میں وزیر داخلہ صاحب، سی ایم کے پی اور جتنی بھی سٹیک ہولڈر ہے وہ اس کو ذرا سمجھیں. یہ ادھر آ کے کی پی گورنمنٹ جو بھی ان کو بریفنگ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد عجیب عجیب چیزیں ان سے مطلب ہے کہ نکلنا شروع ہو جاتے. کبھی کہتے ہیں ایرانی اسلحہ. یار ایرانی اسلحہ کہاں سے آ؟ باؤنڈری پہ کون بیٹھا ہے؟ پروٹیکشن فینس لگی ہے. جھوٹ بھی جھوٹ بولا جا رہا ہے. اور ان کی کوشش ہے کہ جس طریقے سے بھی ہو یہ ایشو جو ہے نا ہم اس کو دبا دیں یا اس کو مطلب کس طریقے سے اوائڈ کر دیں، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. دن بہ دن جو ہے نا وہاں پہ لوگ جو ہے نا اس میں غم و غصے کا مطلب برداشت ختم ہو گیا وہاں پہ. تو یہ چیزیں ہیں اور انشاءاللہ ٹائم ٹو ٹائم دوبارہ ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ چیز شیئر بھی کر لیں گے. ابھی میں علی حدی بھائی کو تھوڑا ٹائم دیتا ہوں کہ وہ بھی اس پہ بات کریں.